اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ابی القاسم محمد وقال اہل بیتہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ الحمید وفرقانہ المجید قولہ الحق وهو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم واتل علیہم نبأ ابن آدم اذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين۔ تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے، اور تمام ہدیہ درود و سلام و نزوات مقدسات کے لیے کہ جن پر اظہار مودت کرنا ہمارے ایمان کی پہچان ہے۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بصأره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد علیہم السلام۔ اما بعد، تمام اہل ایمان، اہل اسلام کو عید الاضحیٰ، عید الضحیٰ، عید قربان کی مناسبت سے ہدیہ تہنیت اور تبریک پیش کرتا ہوں۔ ایک اہمیت عید کے حوالے سے اور ایک اہمیت لفظ قربان کے حوالے سے۔ اہل ایمان کی خدمت مقدس میں، اہل اسلام کی بارگاہ میں فلسفہ قربانی پر چند جملے عرض کرنا چاہوں گا، اور چند جملے مسائل قربانی کے حوالے سے۔ تو آئیے سرنامہ کلام کی آیت پہ غور کیجئے۔ سورہ مبارکہ المائدہ کی آیت نمبر 27 میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، پورے قرآن مجید میں ایک ہی مقام ہے جہاں پر لفظ قربان استعمال ہوا۔ عید قربان، پورے قرآن میں ایک ہی مقام جہاں لفظ قربان استعمال ہوا، لفظ عید کے بغیر۔ اور پورے قرآن میں ایک ہی مقام ایسا ہے جہاں پر لفظ عید استعمال ہوا کسی بھی قید کے بغیر، نہ فطر اور نہ قربان۔ اور حسن اتفاق یہ کہ یہ دونوں ایک ہی سورے کے اندر واقع ہوئے، یعنی سورہ مائدہ آیت نمبر 27 میں لفظ قربان استعمال ہوا، اور آیت نمبر 114 میں لفظ عید استعمال ہوا۔ تو 27 نمبر آیت لفظ قربان کے لیے یاد رکھیے، اور آیت نمبر 114 لفظ عید کے لیے۔ تو لفظ عید استعمال ہوا، اس مقام پہ الفاظ کیا ہیں؟ اس کا ترجمہ آیت کا ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء،
جناب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں قوم کے کہنے پر دعا مانگی کہ اے ہمارے پروردگار انزل علینا مائدۃ من السماء، ہم پر آسمان سے دسترخوان کو اتار دے، تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک، کہ جب تو دسترخوان ہم پر اتارے گا تو یہ ہمارے لیے عید ہوگی، ہمارے اول کے لیے، ہمارے آخر کے لیے، اور تیری طرف سے نشانی قرار پائے گی، آیۃ منک۔ ایک لفظ آیت کا استعمال عید کے اعتبار سے دسترخوان کا نازل ہونا، تو پورے قرآن میں لفظ عید استعمال ہوا دسترخوان کے نزول کے حوالے سے۔ شاید اس سے لوگ سمجھے کہ کھانے پینے کا نام عید ہے۔ کیا مطلب؟ اگر عید الفطر ہو تو سوئیاں کھانے کا نام عید ہے، اور عید قربان ہو تو قربانی کے گوشت کے بنے ہوئے کھانے کا نام عید ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ عید کا مطلب، عید نکلا ہے عود سے، عود ہے معاد سے۔ عید کا مطلب واپس پلٹنا اپنے رب کی طرف۔ اور جیسے کہ عید کے لیے لوگ اپنے گھروں سے تیار ہو کر میدان گاہ میں عید کی نماز کے لیے آتے ہیں، رنگ برنگی کپڑے پہنے ہوئے، اپنی زبان پر تکبیرات پڑھتے ہوئے، اسی انداز سے تکبیرات پڑھتے ہوئے، اللہ کا نام لیتے ہوئے جیسے عید کے لیے آتے ہیں، ایسے قیامت میں اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کر میدان محشر میں آئیں گے۔ عید کا مطلب کھانا اور پینا نہیں۔ اسی لیے عید کا اصل عنوان ہے خدا کی یاد، اور عید کا آغاز غسل کے ساتھ، عید کے دن کا آغاز غسل کے ساتھ، عید کے دن کا آغاز غسل کے بعد ذکر خدا، یعنی کہ نماز اور تکبیرات کے ساتھ۔ پھر عید قربان، لفظ قربان قرآن میں استعمال ہوا ایک ہی مقام پر، اور اسی لفظ قربان سے ہم چلیں گے قربانی تک۔ عید قربان لفظ قربان سے آسان ترجمہ کرتے ہوئے، قربان لفظ نکلا ہے لفظ قربت سے، اور قربت کہتے ہیں نزدیکی کو، قریب ہو جانے کو۔ اگر کوئی عمل انسان کو خدا سے قریب کرے تو عمل قربانی ہے، اور اگر کوئی عمل انسان کو خدا سے دور کرے، اگرچہ حیوان کو ذبح کیا ہو، اگر خدا سے دور کیا اس عمل نے آپ کو اور مجھے، تو یہ قربانی نہیں ہے۔ لفظ کی اہمیت پہ غور کیجئے فی الوقت۔ تو لفظ قربان کہاں استعمال ہوا؟ سورہ مائدہ میں۔ آیت کا نشان 27، الفاظ آیت کیا ہے؟ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِ آدم، اور آپ ان کے سامنے تلاوت کیجئے آدم کے دونوں بیٹوں کی خبر۔ نبا مانے خبر، ابنِ آدم، آدم کے دو بیٹے، کون سے؟ حابیل اور قابیل، یا حابل اور قابل، یا حابن اور قابن، تین انداز سے پڑھا گیا۔ تو حابیل اور قابیل، آپ ان کا واقعہ بیان کیجئے۔ اذ قربا قربانا، اس وقت جب کہ ان دونوں نے اپنے رب کی بارگاہ میں قربانی پیش کی۔ قربا قربانا، جیسے میں نے آپ سے ابھی عرض کی تھی، قربان مصدر ہے قربت کے اعتبار سے، جیسے شکران اور غفران اور کفران، ایسے لفظ قربان جیسے لفظ قرآن قرآ، ایسے قربان قربا سے۔ اذ قربا قربانا، اس وقت جب کہ ان دونوں سے خدا نے قربانی طلب کی، ان دونوں نے قربانی پیش کی۔ اب قربانی کیا پیش کی؟ آیت میں قربانی کا بیان نہیں، اسلامی روایات میں کتاب توریت اور انجیل مقدس میں جو تذکرہ ملا اسلامی روایات کی روشنی میں،
وہ دو کام ملے. ایک حابیل کیا کرتا تھا؟ حابیل کسان کے طور پہ کام کرتا تھا، زراعت کرتا تھا. اس نے اپنے گندم کی بالیاں پیش کی یا گندم کا آٹا پیش کیا قربانی کے طور پر. اور حابیل کیا کرتا تھا اور قابیل کیا کرتا تھا؟ قابیل کا کام تھا کہ زراعت کرتا تھا اور حابیل گوسفند پالتا تھا، مویشی پالتا تھا. تو حابیل کا کام الگ ہے، قابیل کا الگ ہے. ایک بھائی کسان ہے، ایک بھائی مویشی پالتا ہے. تو حابیل نے اپنے مویشیوں میں سے سب سے مضبوط ترین حیوان کا انتخاب کیا، گوسفند کا. اور قابیل نے اپنی زراعت میں سے سب سے کمزور بالیوں کا انتخاب کیا. یا جو آٹا رکھا اللہ کے لیے پیش کرنے کے لیے قربانی کے حوالے سے، وہ آٹا بالکل بیکار تھا. یہ دونوں اپنے اپنے سامان کو لے کر ایک پہاڑی پر پہنچے اور اپنے دونوں افراد نے اپنے اپنے سامان قربانی کو رکھ دیا پہاڑ کے اوپر. یعنی حابیل گوسفند کو لے کر پہنچے اور قابیل گندم کی بالیاں یا آٹے کو لے کر پہنچا، پہاڑ پر رکھ دیا. اور آسمان سے بجلی چمکی اور اس بجلی نے قابیل کی گندم کی بالیوں کو ٹچ نہیں کیا. البتہ حابیل کے گوسفند کے جسم کو سیاہ کر دیا. یعنی قبولیت کی علامت یہ تھی کہ آسمان سے بجلی گرے گی اور جس کی قبول ہونا ہوگی اس پر نشان آ جائے گا. میں کبھی سوچتا ہوں پروردگار تیرا بڑا احسان کہ تو نے یہ نشانی اٹھا لی. اور کیوں اٹھا لی؟ یہ سن لیں پوری آیت تو آپ کو لفظ قربان سمجھ میں آ جائے گا. آیت ہم پڑھ رہے ہیں سورہ مائدہ کی. فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا. یاد رکھیے قربانی سب پیش کر رہے ہیں، وہاں صرف دو تھے، ایک کی قربانی قبول ہوئی. تو قُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا. فصاحت قرآن دیکھیے کہ جس کی قربانی قبول ہوئی نہ تو قربانی کا جنس بیان کیا گیا اور نہ قبول جس کی اس کا نام لیا گیا. فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا. ان دو میں سے ایک کی قبول ہو گئی. وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی. اب جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی تھی اس نے عجیب کام کیا. اس نے اپنے سگے بھائی کو اس کی قربانی قبول ہو گئی تھی اس کو قتل کی دھمکی دے ڈالی. قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ. کہا میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا. جواب میں حابیل نے قابیل کو قتل کی دھمکی دینے کے بجائے بڑے تحمل سے کہا کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ خدا قربانی قبول کرتا ہے صرف متقین کی. خدا اعمال صرف متقین کے قبول کرتا ہے، کسی قاتل کے، کسی چور کے، کسی ڈاکو کے قبول نہیں کرتا. رشوت کا جانور خرید لو قربانی قبول ہوگی. ارے اپنے بہن بھائیوں کے حقوق غصب کر کے جانور خرید کے قربان کرو، قبول ہوگی. اپنے واجبات کو چھوڑ کر خمس واجب، زکوٰۃ واجب، فطرہ واجب، کفارہ واجب، دیت واجب، یہ سب ادا کر دیا آپ نے. تو ہم اور آپ مستحب کی بات کر رہے ہیں، واجبات کو ادا کر لیا ہے. تو انسان اطاعت کرے، متقی بنے تو قربانی قبول ہوگی. اور اس میں کوئی شک نہیں، قربانی کی بڑی اہمیت. اللہ اکبر. غور کیجئے کہ جو افسانے کہے جاتے ہیں کہ جی دو بھائیوں میں جھگڑا تھا بہن کی شادی کا، لا حول ولا قوت الا باللہ. حابیل قابیل کی بہن کے ساتھ، قابیل حابیل کی بہن کے ساتھ، لا حول ولا قوت الا باللہ. قرآن کہتا ہے اذ قربا قربانا.
ان دونوں نے اپنی اپنی قربانیاں خدا کی بارگاہ میں پیش کی تھیں، رشتے کا جھگڑا نہیں تھا۔ ایک کی قبول ہو گئی، ایک کی رد ہو گئی۔ جس کی قبول ہو گئی وہ مطمئن تھا، جس کی رد ہو گئی وہ قاتل بن گیا۔ یہ خلاصہ ہے۔ اب آئیے، اس کے بعد سے ہوا کیا کہ حابیل کو قابیل نے شہید کر دیا۔ قابیل قاتل بنا، حابیل شہید ہوا۔ پروردگار نے اس کے بعد سے قربانی لکھا ہوا نہیں پڑ رہا، ایک خیال ہے، اندازہ ہے کہ اس واقعے کے بعد سے پروردگار نے قربانی کی علامت کو اٹھا لیا، اور اٹھانے کے بعد اب ہمارے اور آپ کے درمیان کوئی گوسفند ذبح کرے، کوئی گائے ذبح کرے، کوئی اونٹ ذبح نہر کرے، ان تینوں میں سے یا کوئی اور حیوان جو شرعاً اس کی قربانی قرار دی گئی ہو، ذبح کر دے۔ اونٹ ہے تو نہر کر دے۔ کس کی قبول ہوئی؟ کس نے دیکھا؟ یا تو سب کے سب ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ ہوتا اگر زمانہ وہ والا تو اندازہ ہو جاتا کہ یہ 2.5 لاکھ کا تم بیل خرید کے لائے ہو، یا قبول نہیں ہوا۔ وہ جو 10,000 کا ایک گوسفند لے کر آیا قبول ہو گیا۔ کتنی توہین ہوتی، پورے محلے میں ناک کٹ جاتی اگر آسمان سے بجلی آتی اور قربانی قبول ہونے کی علامت اسٹیمپ کر دیتی۔ شکر خدا ادا کیجئے کہ خدا نے میرے اور آپ کے مسائل پر پردہ ڈال دیا۔ یقیناً اس قربانی کی قبولیت کے ساتھ ساتھ لفظ قربان واضح ہوا۔ اب آئیے، اور روایات کی روشنی میں قربانی کی اہمیت، ایک قربانی واجب ہے، ایک قربانی مستحب اور مستحب موقت۔ قربانی واجب سے مراد فی الحال بہت تفصیل کا وقت نہیں ہے، کچھ منت ہیں، کچھ نذر ہے، کچھ عہد ہے، وہ الگ موضوعات ہیں، کچھ کفاروں کا بیان بھی۔ قربانی واجب کیا ہے؟ قربانی واجب، اس کو اگر انجام نہ دیں تو انسان کا واجب چھوٹ جائے گا، اور یہ ہے حج بیت اللہ الحرام کے 3 طریقے۔ ایک کا نام حج تمتع، ایک کا نام حج افراد، اور ایک کا نام حج قران۔ قران، افراد اور تمتع۔ حج قران میں حاجی اپنے ساتھ حیوان لے کر خود قربان گاہ جاتا ہے اپنے علاقے سے۔ حج افراد میں قربانی مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ حج تمتع میرے اور آپ کے جیسے دور رہنے والے مکے سے تقریباً 90 کلومیٹر کے فاصلے کے بعد، ان تمام کی ذمہ داری حج تمتع، ہماری اور آپ کی ذمہ داری میں قربانی ہے۔ حج تمتع کے 18 واجبات، 5 واجبات عمرہ تمتع کے اور 13 واجبات حج تمتع کے۔ ان 13 واجبات میں پہلا واجب احرام، پھر عرفات کا میدان، اس کے بعد مزدلفہ کی رات، اور 3 کے بعد چوتھا کام بڑے شیطان کو مارنا۔ حسن اتفاق 5واں کام ہے قربانی۔ واجب قربانی کا نمبر ہے 5، وہاں کے مسائل اور ہیں۔ واجب قربانی ہے تو شرائط بھی واجب، قربانی کے جانور کے اندر تمام صفات کا دیکھنا ذمہ داری، قربانی کے گوشت کے مسائل میں مراجع عظام کے درمیان فتاوی کی روشنی میں یا تو واجب یا احتیاط واجب گوشت کی تقسیم کا مسئلہ۔ لیکن کچھ باتیں یہاں سے وہاں چلی جاتی ہیں، کچھ وہاں سے یہاں آ جاتی ہیں۔ واجب کی نکال کے مستحب میں لے آتے ہیں، اور مستحب کی نکال کے واجب میں لے جاتے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی حج کی قربانی میں شیئرنگ نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ اور آپ کی خاتون، یعنی آپ اور آپ کی فیملی ممبرز گئے ہیں تو ہر ایک نے اپنا الگ الگ حیوان قربان کرنا ہے۔
اس میں شیئرنگ ممکن نہیں ہے، چاہے وہ بکرا ہو، گائے ہو یا اونٹ ہو، اس میں حصے ہوتے ہی نہیں۔ اور پھر حصوں کا مسئلہ مستحب قربانی میں آتا ہے۔ مستحب قربانی کے اندر حصے کتنے ہو سکتے؟ تو برادران اسلامی کا مسئلہ الگ، اور برادران ایمانی کے لیے جواب دے رہا ہوں کہ کوئی قید نہیں ہے، چھوٹا حیوان، درمیانہ حیوان، بڑا حیوان۔ سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قربانی فرماتے تھے تو دعا پڑھتے تھے، اللہم تقبل من محمد و آل محمد ومن امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پروردگار یہ قربانی میں پیش کر رہا ہوں اپنی طرف سے، اپنے آل کی طرف سے، آل محمد، اور تمام امت کی طرف سے، ایک قربانی اپنی طرف سے، اپنی آل کی طرف سے، اور پوری امت کی طرف سے۔ تو یاد رکھیے یہ تمام چیزیں کہ کتنے حصے بنیں گے، چھوٹا حیوان ہو تو حصے نہیں ہو سکتے، بڑا ہو تو 7 ہوں گے، یہ ہمارے اور آپ کے موضوعات نہیں ہیں۔ مستحب قربانی میں پارٹنرشپ ہو سکتی، شراکت ہو سکتی، اور لازم نہیں کہ شراکت برابر کی سطح پر ہو، کہ دونوں ایک جیسے حصے ڈالیں، 10,000 10,000 نہیں، 2,000 18,000، 9,000 11,000 ممکن ہے، کوئی حرج نہیں۔ تو قربانی کے مسائل، ان تمام تر شرائط حیوان میں ایک ذمہ داری آپ کی کہ مستحب ہے کہ آپ خیال کریں، اور اگر نہ مل سکے شرائط کے تحت کوئی حیوان تو قربانی کا ثواب لینے کے لیے آپ اس کے بغیر جس میں شرائط نہ بھی ہوں قربان کر سکتے ہیں۔ یہ مستحب قربانی ہے۔ اور جیسا کہ کسی نے سوال کیا عقیقے کے حوالے سے، عقیقہ اور قربانی ملا دی جائے تو اس میں پھر جس کا عقیقہ ہوگا اس کی طرف سے قربانی ہوگی۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ عقیقہ بیٹی کی طرف سے ہو اور قربانی باپ کی طرف سے ہو، پھر باپ کو وہ قربانی بھی بیٹی کی طرف سے کرنا پڑے گی۔ تو عقیقہ قربانی جمع ہو سکتی ہے مگر ایک ہی شخصیت کی طرف سے۔ اب رہا مسئلہ، یہ 2-4 مسائل تو میں نے بیان کر دیے قربانی کے حوالے سے۔ گوشت کی تقسیم مستحب ہے، 3 حصے، ایک حصہ آپ کے لیے، ایک حصہ مومنین کے لیے، ایک حصہ فقراء کے لیے۔ یہ سری پائے اور کھال وغیرہ یہ آپ قصائی کو دے سکتے ہیں، لیکن مکروہ ہے، یہ صدقہ کر دیجئے اور یہ فقراء میں اس کو تقسیم کر دیجئے۔ قربانی ان تمام مسائل کے ساتھ آخری باتوں میں، خدا تک کیا پہنچے گا؟ خدا گوشت نہیں کھاتا، خدا کے پاس خون بھی نہیں جاتا۔ سورہ مبارکہ حج آیت نمبر 37، آیت نمبر 37 میں پروردگار عالم کا ارشاد، کیا ارشاد ہے؟ فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ۔ اللہ تک نہ اس حیوان کا خون پہنچے گا نہ اس کا گوشت پہنچے گا، لیکن اس تک تمہارا صرف تقوی پہنچے گا۔ آیت کو آیت سے ملائیے، انما یتقبل اللہ من المتقین ولیکن ینالہ التقوی منکم، لیکن تمہارا تقوی رب کی بارگاہ میں پہنچے گا۔ تو قربانی نہ گوشت کی بنیاد پہ قبول ہوتی ہے، نہ قربانی زیادہ خون رکھنے والے حیوان کی بنیاد پہ قبول ہوتی ہے۔ اور چونکہ قربانی کے لفظ کو ہم نے اتنا آسان کہ یہاں تک پہنچا دیا، اب ایک روایت آپ کی خدمت میں سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ارشاد فرماتے ہیں کہ قربانی کا جو خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے تو قربانی دینے والے کے سارے گناہ پروردگار بخش دیتا ہے۔
پہلا قطرہ خون کا زمین پر گرے، سارے گناہ بخشے جاتے. اور اسی مناسبت سے کہ قربانی میں خلوص باقی رہے، جس کے ہاتھ میں چھری ہو وہی تکبیر کہے، وہی دعا پڑھے. اور دعا امام جعفر صادق علیہ السلام کے الفاظ کے اعتبار سے وجہت وجہی، میں اپنے رخ کو، اپنے چہرے کو قرار دیتا، للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما وما انا من المشرکین قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. نسک مانے عبادت، نسک مانے مناسک، نسک مانے قربانی. دعا پڑھ رہے ہیں کہ پروردگار میرے نماز، میری قربانی، میری عبادت، میری زندگی، میری موت سب اللہ کے لیے. تو یاد رکھیں ایسی عبادت ہے قربانی کہ جس کے حیوان کو خریدنے کے بعد حیوان کو دکھانا، شو کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی نشانی ہے. آیت نمبر 36 سورہ الحج، وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا، اور جو قربانی کا اونٹ ہے اس کو تمہارے لیے قرار دیا اللہ کی نشانی، شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی. تو اونٹ قربانی کا اللہ کی نشانی. اور بات کو سمیٹتے ہوئے کہ ایک قربانی یہ جس کی سنت میں قربانی ہوتی، وہ کون تھی؟ وہ ابراہیم علیہ السلام. جنت سے گوسفند آیا ہے، آپ اسماعیل کو لٹا کر ذبح کر رہے. جوان بیٹا ہے، بوڑھا باپ ہے، خدا کی اطاعت میں اپنے جوان بیٹے کو لٹائے ہوئے. میں آپ کی خدمت میں جملہ عرض کروں کہ جو بات کہی جاتی ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے آنکھوں پر پٹی باندھی، اسماعیل کے ہاتھ پیروں میں رسی باندھی، ہو سکتا ہے کہیں لکھا ہوا ہو، لیکن آیت سورہ مبارکہ صافات کی یہ نہیں بتاتی. آیت تو بتاتی ہے کہ جب دونوں تیار ہو گئے، فلما اسلما، دونوں منزل تسلیم پر آ گئے، وَتَلَّا وَجْهَهُ لِلْجَبِينِ، اور ابراہیم نے اپنی بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا. وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ، اور ہم نے پھر آواز دی، اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا. ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلا رہے تھے، اور چھری اتنا تیز تھی کہ آپ نے اپنے بیٹے کی گردن پر رکھی اور اس سے وہ نشان رگڑ کا آ گیا. آپ نے اپنے طور پر اپنے بیٹے کو ذبح کیا تھا، لیکن خدا نے جبرائیل کو روانہ کیا. جبرائیل پہنچیے اور اسماعیل کو چھری کے نیچے سے اٹھا لیجئے اور ان کے مقام پر لٹا دیجئے گوسفند کو. پوری شدت سے چھری چلائی، اور اب جو ابراہیم نے دیکھا تو بیٹا تو زندہ کھڑا تھا اور گوسفند ذبح ہو چکا تھا. رونے لگے، پروردگار شاید میرے خلوص میں کمی رہ گئی. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، شاید میرے خلوص میں کمی رہ گئی. ابراہیم علیہ السلام کے لیے خدا نے آواز دی، نادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، آپ نے اپنا خواب سچا کر دکھایا. ابراہیم آپ نے یہی خواب دیکھا تھا کہ آپ قربان کر رہے ہیں، قربان ہوا کہ نہیں ہوا یہ آپ کے خواب کا حصہ نہیں تھا. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے اس کو بدل دیا ذبح عظیم کے اندر. اللہ کے رسول کا
بیٹا کربلا کے میدان میں ذبح کیا جائے گا۔ ابراہیم اگر تمہارا اپنا بیٹا ذبح ہوتا تم زیادہ غمگین ہوتے، یا آخری پیغمبر کا لخت جگر ذبح کیا جائے گا اس پہ زیادہ غمگین ہوگے؟ ابراہیم رونے لگے کہ زیادہ بڑا غم تو اس کا ہوگا جو نبی آخر الزمان کا بیٹا ذبح کیا جائے گا۔ تب پروردگار نے ابراہیم کو سمجھایا، فَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اس قربانی کو ذبح عظیم میں تبدیل کر دیا۔ بس رونے والوں دو آخری جملے، یہ میدان منا ہے جہاں ابراہیم ہیں اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں، وہ میدان کربلا ہے جہاں 18 سال کا یوسف کربلا، ہائے وہ اسماعیل کربلا، وہ ابراہیم کربلا، حسین ابن علی ایک مرتبہ فرماتے تھے بیٹا اپنے دونوں ہاتھ میرے گلے میں ڈال دو۔ اکبر نے ایک ہاتھ تو بابا کے گلے میں ڈالا، دوسرا ہاتھ سینے پہ رکھا ہوا۔ امام فرماتے ہیں بیٹا یہ دوسرا ہاتھ گلے میں کیوں نہیں ڈالتے؟ تب اکبر نے سینے کا زخم دکھایا، امام نے آستین کو پلٹا، اپنے زانوں کو زمین کربلا پہ روکا، آسمان کو دیکھ کر آواز دی، اے خدا اتنا صبر عطا کرنا کہ نام صابروں میں رہ جائے۔ اکبر کے سینے سے وہ سنا کا کھینچنا، وہ اکبر کا تڑپنا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار ہماری نماز عید کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ پروردگار ہماری نماز عید کو اس طرح کی نمازوں میں شمار فرما کہ امام علیہ السلام کی اطاعت میں نماز عید پڑھنے والوں میں شمار فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا جو قربانی پیش کی جائے گی تمام اہل اسلام کی طرف سے، تمام اہل ایمان کی طرف سے، تمام قربانیوں کو بخلوص تقوی اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما، اور ہمیں ایک دوسرے کے لیے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرما، ایک دوسرے کی معاونت، ایک دوسرے کے ساتھ تمام تر امداد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہم سب کو ہر سال حج بیت اللہ کا شرف عطا فرما، اور امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو امام علیہ السلام کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما۔ ہمیں روزے عید قربان امام حسین علیہ السلام کے روزے کے زائرین میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجائے محمد وآلہ المعصومین برحمتک یا ارحم الراحمین۔